دابۃ الارض، بہت بڑی نشانی ہے یہ، اور یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگی۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو اعتراض لوگ حدیث پہ کرتے ہیں نا اپنی عقل کی وجہ سے، اس سے ملتی جلتی ساری باتیں قرآن میں بھی ہوتی ہیں۔ منکرین حدیث جو شبہ اٹھائیں گے حدیث پہ، وہی شبہ قرآن پر بھی آئے گا۔ اس لیے جو منکر حدیث ہوگا حقیقت میں وہ منکر دین ہوگا اور منکر قرآن ہوگا۔ 20واں پارہ ہے سورہ نمل، آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر اب تو آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، خود یہ نہیں سمجھ رہے۔ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب بات پوری ہو جائے گی ان پر، اخرجنا لهم دابة من الارض، پھر ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور برآمد کریں گے، تکلمہم، جو ان سے باتیں کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیات پر، ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جانور کے نکلنے کا تذکرہ کیا ہے۔ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون کے دو مفاہیم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور یہ بولے گا، کہے گا کہ تم نہیں مانتے تھے نا قیامت آئے گی، آ گئی ہے، تم نہیں مانتے تھے قیامت آئے گی، اب آنے والی ہے، اب آ گیا ہوں میں، نشانی آ گئی ہے اس کی۔ ایک مفہوم تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے۔ دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، جانور ایسے یہ اس کا مقولہ نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ہم جانور نکالیں گے کہ لوگ ویسے ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ جانور کیسا ہوگا، یہ ہمیشہ اصول ذہن میں رکھیے۔ شریعت اسلامیہ، قرآن اور حدیث جو ہماری عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے جتنی معلومات ضروری ہوتی ہیں اتنی بیان کی جاتی ہیں۔ ڈیٹیلز اور تفصیلات میں نہ قرآن مجید جاتا ہے نہ حدیث رسول جاتی ہے، چونکہ بعض دفعہ ان کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ انسان جب تفصیلات میں پڑ جاتا ہے تو وہ اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے اور تفصیلات میں الجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث تفصیلات میں زیادہ نہیں جاتے ہیں۔ ایک اور اصول یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، قرآن و حدیث کو ماننے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو بھی روایت کے نام پہ آ جائے، چاہے من گھڑت ہو، ہم اس کو مان لیں، نہیں۔ جو ثابت ہو کہ واقعتاً یہ قرآن میں ہے، جو ثابت ہو کہ واقعتاً اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، سند اس کی صحیح ہو، تو اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کا انکار اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں، جیسا کہ کل بھی ایک صاحب کے بارے میں آپ کو سنا رہا تھا کہ لوگوں کی باتوں کو رد کرتے کرتے حدیثوں کو بھی رد کر دیا۔ یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے بارے میں جو تفصیلات بتائی ہیں، مختصراً جتنی عبرت کے لیے ضروری ہے صرف وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لوگوں کی باتیں میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ 70 ہاتھ ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ اس جانور کا جیسے سارے جانور کو جوڑ کے وہ جانور بنا ہوگا، چہرہ فلاں کی طرح، یہ وہ ساری باتیں ان کو ہم اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں کہ عقل میں نہیں آتی، صحیح حدیث سے ثابت ہو تو سر تسلیم خم۔ کب نکلے گا یہ؟
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی جو میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، سب سے پہلے جو قیامت کی نشانی لوگوں کے سامنے آئے گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور جانور کا نکل آنا ہے، پھر دوپہر کے وقت، چاشت کے وقت لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں اور وہ جانور نمودار ہو جائے گا۔ شریعت اس قدر خوبصورت ہے کہ اس میں اللہ کے پیغمبر بھی وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتے۔ یہ الفاظ آپ نے خصوصاً غور کرنے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو نشانی بھی پہلے آ جائے گی دوسری فوراً آ جائے گی۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے خود بھی ہمیں ترتیب نہیں بتائی، جتنا اللہ نے بتایا اتنا آگے پہنچا دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا پہلے سورج نکلے گا یا پہلے جانور آئے گا، کہا ان میں سے جو نشانی بھی پہلے آ جائے گی دوسری اس کے فوراً بعد آ جائے گی۔ کیا کرے گا وہ جانور؟ مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں تخرج الدابۃ فتسم الناس علی خراطیمہم، جانور نکلے گا، قرآن نے تو بتا دیا لوگوں سے باتیں بھی کرے گا، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ناک کے اوپر نشان بھی لگائے گا۔ ایک اور روایت میں مزید وضاحت آتی ہے کہ جو بندہ مومن ہوگا اس کی پیشانی پہ نشان لگائے گا کہ یہ بندہ مومن ہے، اور جو کافر ہے اس کی ناک پہ پیشانی لگائے گا کہ ایک کافر ہے۔ ثم یغمرون فیکم حتی یشتری الرجل البعیر، آپ فرماتے ہیں پھر وہ نشان زدہ لوگ کافی زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی اونٹ خریدے گا تو اس سے دوسرا پوچھے گا کس سے تم نے خریدا ہے، تو اس کو کہے گا وہ جس کو نشانی لگ چکی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، امام البانی نے اس کو صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث جامع ترمذی کی ہے، اس سے بھی کچھ وضاحت ہوتی ہے، امام البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے اور شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دیگر احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جانور جب نکلے گا تو وہ کافر کے ناک پر نشان لگائے گا حضرت سلیمان کی مہر کے ساتھ، حتیٰ کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، اور وہ ایسے کہہ کے ایک دوسرے کو بلائیں گے بھی۔ احادیث میں غور کرنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جانور کا نکلنا اور سورج کا نمودار ہونا، ان کے ساتھ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اور وہ اسی لیے نشانی لگائے گا کہ بس تم نہیں مانتے تھے نا، قیامت شروع ہو گئی ہے، تم کافر کے کافر ہی رہو گے۔ کہاں سے نکلے گا اس بارے میں کوئی واضح حدیث موجود نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے مکے سے آئے گا، ایک روایت میں ہے ایک دفعہ صحراؤں سے نکلے گا، ایک دفعہ شہروں سے، ایک دفعہ مکے سے، ایک روایت میں ہے صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، لیکن یہ ساری اندازے ہیں، اقوال ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی واضح حدیث نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں نہیں پڑیں گے اور یہی کہیں گے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہاں سے